بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق کے ساتھ آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، بیان کرتا ہے تمہارے لیے جب رسولوں کا سلسلہ موقوف اور منقطع تھا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یوں نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ آیات مذکورہ میں دعوت ہے، ترغیب ہے اہل کتاب کو، یہود کو، نصارہ کو، کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی وقت میں آیا ہے جب رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کی جگہ اللہ رب العالمین دوسرا نبی مبعوث فرماتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تو انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ منقطع اور موقوف ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورے عالمی انسانیت کو بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور سورہ صاف میں ہے مبشرا برسول من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک رسول آئے گا میرے بعد جس کا نام احمد ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام بطور مستری اور اسماعیل علیہ السلام بطور مزدور بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اس وقت دعا کے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، دونوں انبیاء ہیں اور دونوں کے اخلاص میں ایک ذرہ برہ شک و شبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعا فرماتی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر مناسک حج کی دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا رب العالمین، عالم انسانیت، عالم بشریت میں ایک عظیم رسول مبعوث فرما جو عالم انسانیت پر تیرے آیتوں کی تلاوت کرے، تیرے کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور حکمت سے مراد احادیث طیبہ ہے علی صاحب الف تحیت و سلام، اور ویزکیہم، لوگوں کو پاک بھی کرے، تزکیۃ النفس کرے، عالم انسانیت کا تزکیۃ النفس کرے
اور پھر اللہ نے یہ دعا قبول بھی فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اساس پر اور سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ سورہ مائدہ کے آیات مذکورہ میں فطرت الرسل اور سورہ صف کے آیت مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 489 میں اس کی تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا لیس بیننا نبی، ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ بعض لوگوں نے بعض شخصیات کے بارے میں، بعض بندوں کے بارے میں احتمال ظاہر کیا ہے، مثلا خالد ابن سنان ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، صریح حدیث کی مخالفت ہے، بلکہ اہل علم نے، جمہور اہل علم نے اس شخص کے وجود سے بھی انکار کیا ہے۔ فطرت من الرسل، فطرت کا معنی ساکن ہونا اور معطل اور بند ہونے کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ آیت مذکورہ میں یہ مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ تھا، اس زمانہ کو فطرت الرسل کہا جاتا ہے۔ اب زمانہ فطرت کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین سے منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا زمانہ تھا، اور اس مدت میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری اور سارے رہا۔ اس زمانہ میں بھی فطرت کا وقت زمانہ نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ صرف بنی اسرائیل میں 1000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، جبکہ غیر بنی اسرائیل جو ہے انبیاء علیہ السلام وہ علیحدہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال کا عرصہ ہے۔ اس 500 سال میں سلسلہ انبیاء علیہ السلام بن رہا، اور اس زمانہ کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ اتنا زمانہ کبھی بھی انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے خالی نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 600 سال کا تھا، اور اس 600 سال میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 35 میں لکھا ہے، ایک قول کی تحقیق کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 620 سال کا عرصہ گزرا۔ ایک قول ہے جو اس نے نقل کی ہے، لیکن 600 اور 620 میں کوئی منافات نہیں ہے، اس میں تطبیق ہو سکتی ہے، اور وہ یہ تطبیق ہوگی کہ جس نے 600 سال ذکر کی ہے اس نے 600 سال، جو یہ شمسی حساب سے 600 سال بنتا ہے، جبکہ چاند کے حساب سے، قمری حساب سے پھر وہ 620 دن جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی فطرت کا زمانہ تھا، دور تھا، اس دور میں جہالت تھی، شرک تھی، گمراہی تھی، ضلالت تھی۔ اللہ رب العالمین نے عظیم احسان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جدوجہد کے برکت سے دنیا میں توحید کا علم بلند ہوا، حق اور ہدایت کے راستے کھل گئے اور عالمی انسانیت کو انسانیت کے دائرے پر لایا۔ آیت مذکورہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی قوم ایسے ہو جن کے پاس پیغمبر اور پیغمبر کے نائبین نہیں پہنچے ہو، تو کیا یہ قوم اگر گمراہی میں مبتلا ہو تو کیا اس کو معذور سمجھا جائے گا یا مستحق عذاب ہوں گے؟ اس حوالے سے جمہور اہل علم کا رجحان اس طرف ہے کہ ان کے بخشش کر دی جائیں گی بشرطی کہ توحید کی منکر نہ ہو، کیونکہ مسئلہ توحید کے لیے نقل کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید کہ اللہ ایک ہے، اس پورے کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اس سے کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنے عقل کے مطابق معلوم کر سکتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، مجھے تو کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جن اہل کتاب کو، یہود نصارہ کو اس آیت میں خطاب ہے، ان کے لیے زمانہ فطرت میں کوئی رسول تو نہیں آیا تھا، مگر ان کے پاس تورات تھی، انجیل تھی، علماء کرام موجود تھے، اہل علم موجود تھے، تو پھر قیامت میں عذر معذرت کا کیا معنی ہے، اور پھر یہ موقع کیسے فراہم ہوگا کہ ہمارے پاس کتاب نہیں پہنچی تھی؟ جواب یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک تورات، انجیل اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں تھی، بہت سارے تحریفات ہوئے تھے، اس لیے ان کا وجود اور عدم دونوں برابر تھا، اور اتفاق سے کوئی اصلی نسخہ کسی کے پاس گمنام جگہ پر بھی محفوظ نہیں رہا، تو وہ اس کی منافی نہیں ہے۔ آیات مذکورہ میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ اشارہ فرمایا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل فترت کے بعد تشریف لائے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو سعادت سمجھو، غنیمت سمجھو، نعمت سمجھو اس کو، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم میں، ایک ایسے مقام میں، ایک ایسے زمانے میں تشریف لانا کہ جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی، مخلوق خدا اپنے خالق سے ناشنا ہو کر بت پرستی میں مبتلا تھے، اور پھر ایسی زمانے میں ایسی قوم کا اصلاح کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایسی بگڑی ہوئی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور نبوت کی نور سے تھوڑے سے عرصہ میں علم، عمل، اخلاق، معاملات، معاشرت، غرض، شعبہ زندگی کے ہر زاویوں سے تعلق رکھنے والے ہر معاملے میں وہ قابل تقلید بن گئی، معیار بن گیا، ایمان کی معیار بن گئی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر کسی مایوس العلاج مریض کا علاج کرے اور پھر ایسی جگہ پر کرے جہاں ڈاکٹری کے آلات ناپید ہو، موجود نہ ہو، دوائیاں بھی موجود نہ ہو، تو ایسے ڈاکٹر جو ہے وہ یقیناً باکمال ہوتی ہے۔ اس طرح طویل زمانے فترت کے بعد جب ہر طرف کفر، شرک، معصیت، دلالت چھائی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ایسے لوگوں کو منور کیا، معطر کیا
کہ عالم انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تمام تر معجزات اپنی جگہ مسلم بھی ہے، مانتی بھی ہے، لیکن ایک بات کہ اتنا بڑا انقلاب کہ ایسے بگڑے ہوئے قوم کو تنہا سنوارنا، مزین کرنا اخلاق عالیہ سے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کر دی تاکہ کسی کو اس بات کا موقع نہ ملے کہ ہمارے پاس رسول کوئی بشیر کوئی نذیر نہیں آیا تھا، لہذا یہودیوں نصرانیوں ہیلہ سازی، بہانے اور اس کجروی کو چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین کو پوری طاقت اور قوت حاصل ہے کہ فرمان برداروں کو ثواب دے، اجر دے، نعمتوں سے نوازے اور نافرمانوں کو سزا دے۔